بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہو هو السمیع العلیم رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سورہ دخان شروع ہوتی ہے، 25واں پارہ ہے۔ یہ بھی ان صورتوں میں سے ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ دخان دھوئیں کو کہتے ہیں، اس میں وہ تذکرہ آتا ہے کہ جب آسمان سے دھواں اترے گا یا آسمان دھواں دھواں ہو جائے گا۔ حامیم حروف مقطعات ہیں، ان کے بارے بارہ عرض ہو چکا۔ والکتاب المبین، اس واضح کتاب کی قسم۔ قسم سے مراد ہوتا ہے کہ جس کی قسم کھائی جا رہی ہے، آگے جو بات آ رہی ہے اس پر یہ گواہ ہے۔ اس لیے یہ حکم ہے کہ کسی کام میں اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہ کھائی جائے۔ ماں کی قسم، باپ کی قسم، تمہارے سر کی قسم، یہ سب حرام ہے، ناجائز ہے۔ قسم صرف اللہ کی ہوگی جو ہر وقت ہر بات پہ گواہ ہے، شاہد عدل ہے، دیکھ رہا ہے، جانتا ہے۔ تو فرمایا کتاب مبین، واضح ایک ایسی کتاب جو کسی کام میں، وہ عقیدے سے متعلق ہو یا عمل سے، وہ دنیا سے متعلق ہو یا آخرت کے، وہ دنیا کے کسی امر سے متعلق ہو، ذاتی ہو، خاندانی ہو، قومی ہو، ملکی ہو، بین الاقوامی ہو، وہ عدلیہ سے ہو، سیاسیات سے ہو، تعلیمات سے ہو، انداز حکمرانی سے ہو، وہ صلح سے ہو، جنگ سے ہو، بیع و شراء سے ہو، معیشت سے ہو، وہ مسائل صحت کے ہوں، بیماری کے ہوں، وہ زندگی کے ہوں یا موت کے یا ما بعد الموت کے، کتاب مبین ہے، واضح کتاب ہے، اور ہر سوال کا صحیح ترین جواب دیتی ہے۔ فرمایا یہ کتاب جو حقائق سے پر ہے، زندگی کی ہر حقیقت کی نقاب کشائی کرتی ہے، یہ اس بات پر گواہ ہے کہ اس کتاب کو ہم نے بہت مبارک رات میں اتارا ہے، برکت والی رات میں نازل فرمایا ہے۔ انا کنا منذرین، مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو ان کے انجام سے آگاہ فرمایا جائے۔ نزول کتاب کا مقصد کیا تھا؟ کہ لوگوں کو اس دنیا میں، اس دنیا کے عقائد و اعمال کے جو نتائج ہیں ان سے آگاہ کر دیا جائے، بے خبری میں نہ مارے جائیں۔ یہاں بھی ایک ابہام ہے، یہ لیلہ مبارکہ پتنی شعبان میں یا کب بنا لی ہے لوگوں نے؟ 15 شعبان، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جو روایات اس کے حق میں ملتی ہیں وہ محققین کہتے ہیں کہ سب ضعیف ہیں،
اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، اور یہ قرآن میں واضح ہے کہ اللہ نے قرآن کو رمضان شریف میں اتارا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہاں فیہا یفرق من کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والا کام طے کر دیا جاتا ہے۔ تو جتنے امر حکیم تھے سب سے اعلیٰ امر حکیم اللہ کا قرآن ہے۔ جتنے حکمت والے کام ہیں اللہ کے سب عظیم ہیں، لیکن سب کو جامع قرآن کریم ہے۔ تو نزول قرآن کی رات اللہ نے بتایا کہ یہ رمضان شریف میں ہے، یہ شب قدر ہے اور رمضان کی رات ہے۔ تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیثیں بھی کام کر جاتی ہیں، ان پر عمل کر لینا چاہیے۔ سو جو شعبان کی شب ہے اس کے بارے وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اگر اس رات بھی کوئی عبادت کرے، نوافل پڑھے، تو اگرچہ اس کے بارے جو احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں، لیکن فضائل اعمال میں یعنی عمل کی بہتری ہے، اچھی بات ہے، تو اس پر ضعیف حدیث پر کوئی حکم نہیں دیا جا سکتا، لیکن عمل کی فضیلت میں اسے قبول کر لیا جاتا ہے۔ تو اس رات بھی کوئی عبادت، ہر رات عبادت کرے، لیکن اس رات کوئی زیادہ کرتا ہے تو اچھی بات ہے، مگر نزول قرآن اور احکام الہی کی تقسیم یہ لیلۃ القدر کو ہوتی ہے، اور اس لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ تو ہمارے ہاں تو وہ کیا ہوتا ہے، بچے وہ لگا لیتے ہیں سٹم پر تیل سا، اور وہ مثالیں مشعلیں جلا کر راتوں کو گھومتے ہیں۔ کون سی عبادت ہوتی ہے؟ یا پٹاخے چلائے جاتے ہیں، یا کھایا پیا جاتا ہے، کھانے بنائے جاتے ہیں۔ تو جو غیر مسلموں کی طرح رسمیں غیر مسلم جس طرح مناتے ہیں اس طرح منائی جاتی ہے، اس میں کیا رکھا ہے؟ تو اب تو جو اسلامی واقعی جو تہوار تھے وہ بھی ڈھول تماشے کی نظر ہو رہے ہیں، کچھ لوگوں نے خود گھڑ لیے ہیں اور غیر مسلموں کے طریقے اپنائے جا رہے ہیں۔ اب تو کوئی ایک طرف تو کہتے ہیں اتنے بندے شہید ہو گئے، دوسری طرف کہتے ہیں ان کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ یعنی ادھر تو شہادت پہ فائز کر رہے ہیں، اعلیٰ ترین درجہ ہے، ادھر کافروں کی طرح خاموشی اختیار کر، ان کی یاد میں شمع جلائی گئی، آگ جلاتے ہیں۔ 63 کی بات ہے، میں ڈلوال سکول میں پڑھاتا تھا، سکول کے ساتھ ایک مسجد ہے، بڑی مزیدار سی مسجد ہے، آباد اس وقت کم ہوتی تھی، اب کا پتہ نہیں۔ تو اس میں دیوبندیوں بریلویوں میں جھگڑا رہتا تھا۔ بریلوی اس مسجد کے سین میں 2-3 مزار بنے ہوئے تھے، بریلوی ان پر دیے، اس وقت یہ مٹی کے تیل کی بتیاں کم ہوتی تھیں، تارا میرا کا تیل ڈال کے مٹی کے دیے جلائے جاتے تھے، تو وہ تیل ڈال کر دیے رکھ کر جلاتے تھے، جو دیوبندی تھے وہ بجھا دیتے تھے۔ تو ان کا وہ مقابلہ چلتا رہتا تھا، تو وہ مقدمہ میرے پاس ہے کہ چلو ان سے فیصلہ کراتے ہیں۔ میں نے ان بریلوی حضرات سے پوچھا کہ یہ جو بزرگ یہاں آرام فرما ہیں، ان کے بارے تمہاری رائے کیا ہے؟ کیا عقیدہ نظریہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ نے انہیں جنت دی ہوگی۔ تو میں نے کہا جن کے پاس جنت کی روشنی، جنت کی خوشبو ہے، روحم و ریحانم و جنات و نعیم، اس کی قبر میں خوشبو ہوگی جنت کی، اور روشنی ہوگی اور نعمتیں ہوں گی۔ تو وہاں یہ تارا میرا کا دیا بدبودار جلانے کی کوئی ضرورت ہے؟ کہنے لگے ضرورت تو کوئی نہیں۔ میں نے کہا یہ تو جلے تو سارے کمرے میں تیل کی بدبو پھیل جاتی ہے، دھواں الگ ہوتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ بندہ جہنم میں ہے،
اس کی قبر جہنم کا گڑھا ہے، اور آگ جل تو مزید آگ جلانے کی کیا ضرورت ہے، اس کے لیے وہی کافی ہے۔ تو پھر کیا کریں؟ میں نے کہا یہ تیل اور دیے مسجد کو دے دو، ساتھ جو مسجد ہے تو یہ تیل مسجد کی اس میں ڈال جایا کرو ٹین میں، اور وہ دیے مسجد میں روشنی کریں گے۔ تو اس پہ اتفاق ہو گیا۔ تو ہمارے ہاں تو تہوار بھی غیر اسلامی طریقے سے منائے جاتے ہیں۔ بھی کافر تو 1 منٹ کی خاموشی کرتے ہیں، ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں۔ آپ تو فاتحہ پڑھیں، دعا پڑھیں، قرآن کریم پڑھیں، کوئی سورت پڑھیں، کوئی اللہ کریم کی سے ان کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کرنے، خاموش کھڑے ہیں 1 منٹ کی چونکہ کافر کرتے ہیں، ہمیں بھی یہی کرنا۔ کافر موم بتیاں جلاتے ہیں، ہم بھی موم بتیاں ہی جلائیں گے۔ کمال ہے۔ تو یہ رواجات ہیں۔ حق یہ ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارک، ہم نے اسے بہت بابرکت رات میں نازل فرمایا، اور یہ لیلۃ القدر مراد ہے، رمضان شریف کی شب مراد ہے، جو شہر رمضان میں مختلف اوقات آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے۔ ایک بات اور یاد رہے، کسی طاق رات کو روئے زمین پر ساری پر شب برات نہیں ہوتی، لیلۃ القدر نہیں ہوتی۔ ایک ملک کے مختلف شہروں میں بھی مختلف راتوں میں ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے یہاں جہاں ہم بیٹھے ہیں یہاں 21ویں شب قدر ہو، اور لاہور میں 23ویں ہو، اور اسلام آباد میں 25ویں ہو۔ یہ اللہ کریم کا طریق رحمت ہے، وہ رحمت کو لٹاتے رہتے ہیں، بانٹتے رہتے ہیں۔ پھر روئے زمین پر ہر جگہ رات ایک وقت میں تو نہیں ہوتی۔ اگر ایک ہی رات میں ہے تو یہاں 21ویں کی رات ہے، باقی دنیا میں دن چڑھا ہوا ہے، تو شب قدر تو یہاں گزر گئی، باقی معروم رہ گئے، ایسا نہیں ہوتا۔ مختلف ممالک میں مختلف راتوں میں ہوتی ہے، ایک ملک کے مختلف شہروں میں بھی مختلف راتوں میں ہو سکتی ہے۔ تو ہم نے اس روشن واضح کتاب کو ایک بہت بابرکت رات میں نازل فرمایا۔ مقصد یہ تھا کہ بنی نوع انسان کو اس کے عقیدے اور عمل کے انجام سے بر وقت مطلع کر دیا جائے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں، کوئی ادنا سا شک نہیں۔ اور کتنی خوش بختی کی بات ہے کہ جب توفیق عمل ہے اس وقت بتا دیا جائے کہ یہ کرو گے فائدہ ہوگا، یہ کرو گے نقصان ہوگا۔ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حکیم، یہ ایسی مبارک رات ہے کہ آئندہ اس رات تک کے جتنے حکمت والے فیصلے، اللہ کا ہر فیصلہ حکمت والا ہے، تو جتنے فیصلے مخلوق میں نافذ ہونے ہیں، صحت، بیماری، زندگی، موت، رزق، عہدہ، جتنے فیصلے پیدا ہونا مرنا، جتنے فیصلے سال میں نافذ ہونے ہیں، ان کو تقسیم کر دیا جاتا ہے، طے کر دیے جاتے ہیں، فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں، اور سال بھر ان پر عمل درآمد ہوتا رہتا ہے۔ امرم من عندنا، یہ ہمارا فیصلہ ہے، یہ اللہ کریم فرماتے ہیں، یہ ہماری بارگاہ کا حکم ہے، یہ طے ہے ہماری طرف سے۔ انا کنا مرسلین، اور ہم ہی بھیجنے والے ہیں، ہم ہی انبیاء کو مبعوث فرماتے ہیں، یہ ہمارا فیصلہ ہے۔ مخلوق کے مشورے سے اور لوگوں کی رائے سے کوئی نبی نہیں بنتا۔ نبوت عطا باری ہے، اور ہمارا فیصلہ ہے ہم کس کو نبی بناتے ہیں، کس کو رسول بناتے ہیں، کس کے ذریعے کتاب پہنچاتے ہیں۔ رحمتم من ربک، یہ بعثت انبیاء اور نزول کتاب
اے انسان تیرے پروردگار پالنے والے کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے۔ پالن ہار ہے نا، پالنے والا ہے۔ انسان کو اس نے وجود مادی بھی دیا، اس کے لیے کتنی مادی دنیا سجا دی، پھر اس کے لیے دماغ دیا جو سمجھتا ہے کیا مفید ہے، کیا مضر ہے، کیا میٹھا ہے، کیا کڑوا ہے، کس میں عزت ہے، کس میں بے عزتی ہے۔ اگر دماغ خراب ہو جائے، پاگل ہو جائے، پھر اسے کو پتہ چلتا ہے میٹھا کھا رہا ہوں، کڑوا کھا رہا ہوں، اچھی بات کہہ رہا ہوں، بری بات کہہ رہا ہوں، لباس ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح انسان صرف وجود نہیں ہے، اس میں روح ہے۔ روح کا، روحانیت کا اپنا ایک عالم ہے، اس کی بھی ضرورتیں ہیں، اس کی بھی صحت و بیماری ہے، اس کے لیے لطیفہ قلب عطا فرما۔ بدن کے لیے دماغ ہے، روح کے لیے لطیفہ قلب ہے، جسے آج کی تو سائنس بھی مانتی ہے کہ اس دل کے اندر ایک اور لطیفہ ربانی ہے جسے سیٹل ہارٹ کہتے ہیں، کوئی انتہائی نازک نقطہ ہے دل میں۔ تو جس پروردگار نے دماغ دیا اور اتنا عالم پھیلایا اور شعور دیا کہ اس میں سے میٹھی چیزیں کھائے کڑوی چھوڑ دے، اچھے کام کرے برے چھوڑ دے، اس کے ذمہ تھا کہ روح کے جہان کے بھی راز منکشف کرتا، اس کی بھی تربیت کرتا، اس کا بھی شعور دیتا۔ یہ اس کی، چونکہ وہ رب ہے، اس کی ذمہ داری تھی، چنانچہ اس نے انبیاء مبعوث فرمائے اور روحانی زندگی کا سبب بنا دی۔ رحمتم من ربک، تیرے پروردگار کی رحمت کے یہ سارے مناظر ہیں، یہ سارے ظہور اس کی رحمت کے ہیں، جس نے مادی زندگی کے لیے بے پناہ نعمتیں دیں، اس نے روحانی زندگی کے لیے اس سے کروڑہا درجہ خوبصورت اور بہترین نعمتیں عطا فرمائیں۔ مادی زندگی کے لیے وجعلنا من الماء کل شیء حی، پانی کو زندگی کی بنیاد بنا دیا، وہاں نبوت کے ابر رحمت کو باعث حیات بنا دیا۔ تو اب انسانی زندگی یہ ہے کہ دماغ بھی سلامت ہو اور دل بھی سلامت ہو، وجود کو بھی آسانیاں پہنچیں، لذت پہنچے، خوبصورت زندگی گزارے، اور روح بھی آسانیاں پائے، لذت پائے، خوبصورت زندگی گزارے، اور دونوں مل کر اچھے انجام کو پہنچیں۔ یہ تیرے رب یعنی پالنہار کی ضرورتیں پوری کرنے والا، صرف بدن کی ضرورتیں پوری کرتا، روح کی چھوڑ دیتا تو پالنہار تو نہ ہوا، رب تو نہ ہوا۔ چنانچہ اس نے یہ جہاں سارے بدن کا اہتمام کیا، بینائی دی، گویائی دی، سماعت دی، شعور دیا، عقل دیا، قوت ذائقہ دی، کڑوا میٹھا سمجھ لیتا ہے، اسی طرح اس نے روح کی حیات کے لیے بھی لطائف ربانی عطا فرمائے، انبیاء کو قوت قلوب دے کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ انبیاء علیہ السلام نے انسان کی جسمانی زندگی کا بھی سارا اہتمام فرمایا اور صحیح طریقے بتائے، اور روحانی زندگی کا بھی سارا قصہ بتا دیا، عطا فرما دیا، بلکہ فرمایا یہ تیری جو مادی زندگی ہے، روح کی حیات کا مدار اسی پر ہے۔ جیسے بعض چیزیں کھانے سے تو مر جاتا ہے، اسی طرح حرام کھانے سے روح مر جائے گی۔ بعض باتیں کرنے سے تیرا نقصان ہوتا ہے، اسی طرح جھوٹ بولنے سے روح کو نقصان پہنچے۔ تو رب العالمین نے تو بدن اور روح کی زندگی کے دونوں کے پورے پورے اسباب بتا دیے۔ زمین پر سورج روشن کر دیا، کائنات کو حیات عطا کرتا ہے، ادھر نور نبوت کے سورج چڑھا دیے، وہ روح کو حیات عطا فرماتے ہیں۔ انہ هو السمیع العلیم، یقیناً ہر بات کے سننے والا،
ہر چیز کو جاننے والا. رب السماوات والارض وما بینہما، وہی اکیلا پالنہار ہے، ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، آسمان والوں کی بھی، آسمانوں کی بھی، زمینوں کی، اور زمینوں آسمانوں میں جو کچھ ہے ہر ذرے کی ضرورت پوری کرنا یہ اس کی شان ہے. ساری مخلوق اس کی ہے، وہ واحد مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اور وہی ہر چیز کا پالنہار ہے. ہر ضرورت مند کی ہر ضرورت ہر جگہ ہر وقت صرف وہ پوری کر رہا. ان کنتم موقنین، بشرطے کہ تمہیں ماننے کی توفیق نصیب ہو، تم یقین کرنے والے بنو. کائنات میں ہمیں اسباب نظر آتے ہیں، ہر کام کسی سبب کے نتیجے میں ہوتا ہے. فاعل حقیقی اللہ رب العزت اس سبب کے پیچھے، سبب بھی خود پیدا کرتے ہیں، نتیجہ بھی خود پیدا کرتے ہیں، لیکن وہ سبب ہمارے اور اللہ کے درمیان ایک پردہ ہے. اگر ہم اسی سبب کو فاعل سمجھ لیں تو گمراہ ہوں، اور یہ یقین ہو کہ یہ سبب بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اور اس کا نتیجہ بھی اس نے پیدا کیا ہے، تو پھر بات درست رہتی ہے. حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑا نام ہے. وہ فرماتے ہیں میں نے بڑا سوچا، مجھے یہ خیال آیا کہ اس عالم دنیا میں ہر کام کسی سبب کے نتیجے میں ہوتا ہے، اور سبب اللہ پیدا فرماتے ہیں، تو اللہ کریم خود براہ راست کام کیوں نہیں کرتے؟ سبب کی کیا ضرورت؟ فرماتے ہیں میں نے بڑا سوچا، بالآخر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ مخلوق تجلیات باری کو برداشت نہیں کر سکتی. اگر اسباب کا حجاب نہ ہوتا تو ہر شے فنا ہو جاتی، دنیا رہتی کہاں؟ براہ راست اگر جمال باری سامنے ہوتا تو یہ فانی کائنات برداشت نہ کرتی، دنیا ختم ہو جاتی. اس لیے رب کریم نے اسباب کا حجاب اختیار فرمایا. اسباب پیدا فرماتے ہیں، ان کے نتیجے میں کام ہوتا ہے، لیکن وہ اسباب بھی وہ خود پیدا فرماتے ہیں جو کائنات ارض و سما کی ساری مخلوق کو، ہر شے کو پال رہا ہے. بات ہے بندے تیرے یقین کی ہے، ان کنتم موقنین، تیرا اگر یقین اس پہ جم جائے. ہمارے ایک سکولوں کے افسر ہوا کرتے تھے چکوال، کسی کام سے میں گیا ان سے ملنے، تو چکوال قادیانیوں کے خلاف جلسہ ہو رہا تھا، کچھ علماء آئے ہوئے تھے، وہ اعلان ہو رہا تھا. تو میں ان سے ملنے گیا تو ویسے ہی میں نے پوچھ لیا کہ میں نے شاہ جی سنا ہے بڑا جلسہ ہو رہا ہے، علماء آئے ہوئے ہیں، تو آپ جائیں گے تقریر سننے، جلسہ دیکھنے؟ تو انہوں نے مسکرا کر کہا یا میں تو نہیں جا رہا ہوں. کیونکہ اتنے دور سے اتنے فاضل علماء لوگوں نے بلائے ہیں، قادیانیت موضوع ہے اور قادیانیوں کے خلاف ہو رہا ہے. تو کہنے لگے یار بات یہ ہے کہ مرزا نبی ہو سکتا ہے، یہ وچلا نہیں منتا، یہ دل ہی نہیں منتا، تو پھر جلسہ سننے کی کیا ضرورت؟ تقریر سن کر میں نے کیا کرنا ہے، جلسہ دیکھ کر کیا کرنا ہے؟ یہ جو اندر ہے نا، یہ مانتے ہی نہیں کہ قادیانی بھی نبی ہو سکتا ہے، تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے جلسوں میں جانے؟ یہ بات قرآن کریم کہہ رہا ہے، ان کنتم موقنین، تہاڈا وچلا مندا، تمہارا دل اس بات پہ قائم ہے، تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ اللہ ہی رب ہے. تمہارے یقین نہ کرنے سے اس کی ربوبیت میں فرق نہیں آئے گا، تم مارے جاؤ گے، نقصان تمہارا ہوگا.
اس لیے کہ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی کسی کا فریاد رس نہیں ہے، کوئی کسی کا مشکل کشا نہیں ہے، کوئی کسی کا رازق نہیں ہے، کوئی کسی کو کچھ دینے والا نہیں، وہ اکیلا وحدہ لا شریک معبود برحق ہے۔ یحیی و یمیت، دیکھتے ہو جو سب کو زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، پیدا بھی فرماتا ہے، فنا بھی کرتا ہے۔ جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں مخلوق ہیں، اور جو چیزیں خود فنا ہوتی ہیں وہ کسی کو کیا دیں گی؟ اللہ کی بارگاہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے امیدیں وابستہ نہ کرو، یہ فانی مخلوق ہے، جو اسے فنا کر، جس نے اسے پیدا کیا، جو اسے فنا کرتا ہے اس کی بارگاہ میں پہنچو۔ اور یہی تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، تمام کتابوں کی تعلیمات۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اس لیے کہ وہ یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ ربکم و رب آبائکم الاولین، تمہارا پروردگار بھی وہی ہے، اور تمہارے آباء و اجداد، باپ دادوں کا پروردگار بھی وہی تھا۔ ساری کائنات کا مالک، خالق، پیدا کرنے والا، قائم رکھنے والا، انتظام کرنے والا، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ بل ہم فی شک یلعبون، لیکن یہ لوگ تو اے میرے حبیب ان حقائق میں شک کرتے ہیں، کھیل تماشا انہوں نے بنایا۔ یہ زندگی کو محض ایک کھیل کی طرح انجوائے کر لیں، کھایا پیا، سو گئے، اٹھا پھر کھانے لگ گئے، یہ زندگی کھیل نہیں ہے، یہ حقیقتوں کی تعبیر ہے۔ اس کے ہر نظریے، ہر عمل پر ایک حقیقت تعمیر ہوتی ہے، یا بھلائی کی یا برائی کی۔ اسے کھیل کی طرح ضائع نہ کرو، ان لوگوں نے تو کھیل تماشا سمجھ رکھا۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس، تو آپ انتظار کیجئے، ایک وقت آئے گا جب آسمان نظر نہیں آئے گا، دھواں دھواں نظر آئے گا۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ قیامت کو اس طرح کا دھواں آسمان سے اترے گا کہ کفار کے ہر مسام تک پہنچ جائے گا، بدن کے ہر مسام سے دھواں نکلے گا، اور جدھر دیکھیں گے دھواں ہی دھواں نظر آئے گا۔ اہل مکہ نے جب بہت شرارتیں کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا فرمائی کہ اللہ انہیں اس طرح کا قید دے جیسا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ہوا تھا۔ تو قید پڑ گیا، بارشیں رک گئیں، اتنی بھوک آئی کہ لوگوں نے مردار اور چمڑے اور ہڈیاں تک کھائیں، اور اوپر دیکھتے تھے تو آسمان نظر نہیں آتا تھا، بھوک اور افلاس سے نظریں چندھیا گئی تھیں، دھواں دھواں ہر طرف دکھائی دیتا تھا۔ وہ بھی اس سے مراد ہے۔ اور عرصہ محشر میں کافر کو جو دھواں نظر آئے گا اور آسمان دھوئیں سے بھر جائیں گے، اس کا وجود دھواں، ہر مسام سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے گا۔ وہ بھی پھر مدینہ منورہ حاضر ہوئے تھے، معافی چاہی تھی، دعا منگوائی تھی، ہم ایمان لے آئیں گے، حضور نے دعا فرمائی، بارشیں ہو گئیں، قید سالی چلی گئی، پھر مقابلے پہ تکڑے ہو گئے۔ فرمایا فارتقب، انتظار فرمائیے، جس دن آسمان دھواں دھواں ہو جائے گا، یغشی الناس، اور لوگوں کو ڈھانک لے گا، تو یہ نہ سمجھو یہ صرف دھواں ہوگا، ھذا عذاب علیم، یہ بڑا دردناک عذاب ہے۔ ایک ایک مسام سے دھواں نکلے گا تو آگ ہوگی،
ایک ایک ذرے کو الگ الگ عذاب ہو رہا ہوگا، اس سے بہت دردناک عذاب ہوگا۔ اس دن کافر بھی پکاریں گے ربنا اکشف عنا العذاب انا اے ہمارے رب، اس دن تو اپنا رب بن جائے گا، اے ہمارے رب۔ دنیا میں پتہ نہیں کس کس کو رب مانتے رہے، وہاں کہیں گے اے ہمارے پروردگار یہ عذاب ہم سے ہٹا دے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ فرمانا لہم الذکر، اب ایمان لانے کا کیا فائدہ، اب ایمان لانے کا کون سا موقع ہے، وہ موقع تم ضائع کر چکے۔ یہ میں سنتا رہتا ہوں، ہمارے ہاں یہ گیمیں ہوتی ہیں، خصوصاً وہ فٹ بال میں وہ گول کرنے کا ایک موقع دیتے ہیں کہ یہاں رکھ کے کک لگو، اگر گول ہو گئے تو اسے وہ کہتے ہیں گولڈن چانس، سنہری موقع، کہ آسانی سے ایک ہی دفعہ کک مارے تو گول ہو جائے۔ یہ زندگی گولڈن چانس ہے، ایک ہی دفعہ ہے، کسی نے گول کر لیا، نہیں کیا تو دوبارہ نہیں ملے گی۔ یہ سنہری موقع ہے۔ فرمایا اس دن تو کہیں گے یا اللہ اس عذاب سے تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی نجات دے سکتا ہے، ہم مانتے ہیں، ہم مانیں گے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ فرمایا انا لہم الذکر، اب ماننے کا کیا فائدہ، وقد جاءہم الرسول مبین، ان سب کے پاس تو میرا رسول آیا تھا واضح احکام لے کر، تب نہیں مانا، اب ماننے کا کیا فائدہ، اب تو ہر چیز سامنے، اب تو مانے بغیر چارہ ہی نہیں۔ اب جب دوزخ کے دھوئیں تمہارے مسام میں گھس گئے ہیں، مانو گے نہیں تو کیا کرو گے، لیکن اب ماننے کا فائدہ تب ماننا تھا جب میرے نبی نے تمہیں یہ باتیں بتائیں۔ رسول مبین، ایسا رسول جس نے ہر بات کھول کر واضح کر کے بتایا۔ ہمارے ممالک ساتھ ساتھ ہیں، سرحدیں ملتی ہیں، ایک جیسے لوگ ہیں، ایک جیسے حلیے قد کاٹ ہیں، ایک جیسی ضرورتیں ہیں، ایک جیسا روزگار ہے، لیکن قانون اپنے اپنے ہیں۔ ایک ملک کا قانون دوسرے میں نہیں چلتا۔ جو دور دراز ہیں شکلیں بھی مختلف ہیں، غذائیں مختلف ہیں، بیماریاں مختلف ہیں، دوائیں مختلف ہیں، زبانیں مختلف ہیں، ان سب کا ایک قانون کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ پاکستان کا قانون برطانیہ میں یا برطانیہ کا امریکہ میں تو نہیں چلتا۔ ہر جگہ کی اپنی ضرورتیں، اپنے موسم، اپنی بیماریاں، اپنی صحت، اپنا کاروبار، اپنا نظام، اس کے مطابق بنایا جاتا ہے۔ یہ صرف شان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو قانون بنا دیا وہ ساری کائنات کے ہر فرد و بشر کے لیے ہر جگہ قابل عمل بھی ہے، یکساں مفید بھی۔ پھر آج نہیں، 1450 سال کا فاصلہ ہے۔ اس دور میں جب کوئی لکھنا پڑھنا نہیں تھا، کتابیں نہیں چھپتی تھیں، تار ٹیلی فون، ریڈیو، ٹیلی ویژن نہیں تھے، پراپوگنڈا نہیں ہو سکتا تھا، ذرائع آمد و رفت نہیں تھے، زندگی کے ہر سوال کا جواب دیا، روئے زمین کے ہر باسی کے لیے اور قیامت تک کے لیے جتنی تبدیلیاں دنیا میں آتی ہیں، آتی جائیں، ہر سوال کا جواب وہی رہے گا جو محمد الرسول اللہ نے۔ اسی لیے فرمایا رسول مبین، کھول کر بیان کرنے والا رسول میں نے ان کے پاس بھیجا، تب نہیں مانتے تھے، اب ماننے کا کیا موقع ہے۔ ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون، آپ کے ارشادات سن کر منہ اٹھا کر چل دیتے تھے اور کہتے تھے کچھ سیکھا سکھایا ہوا پاگل ہے، پتہ نہیں کس نے ان سے یہ باتیں سکھا دی ہیں،
اور پاگل ہے خود، اسے پتہ نہیں، جو کسی نے سکھا دیا وہ کہہ رہا ہے، یہ گستاخی اس رسول کی شان میں کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم جسے میں نے رسول مبین، ہر راز کے کھولنے والا، ہر حکمت کے بتانے والا، ہر بات کو واضح کر دینے والا رسول بھیجا۔ اور ان پر دنیا میں بھی تکلیفیں آتی ہیں، بیمار ہوتے ہیں، دکھ آتے ہیں، اللہ تھوڑی تھوڑے عذاب بھیجتا ہے کہ شاید یہ اس سے ڈر جائیں، دامان رسالت تھام لیں، توبہ کر لیں۔ ایسے بدبخت نے فرمایا انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، جب وہ عذاب اٹھا لیتے ہم تم پھر واپس وہیں چلے جاتے۔ بیمار پڑ جاتے ہو تو خیرات بھی ہوتی ہے، قرآن کے ختم پڑھائے جا رہے ہیں، قبروں پہ غلاف چڑھائے جا رہے ہیں، نیکیاں سمجھی جا رہی ہیں، زندہ لوگ ننگے پھرتے ہیں، قبروں کو غلاف پہنائے جا رہے ہیں، اور پھر جب صحت مند پھر بھول بھال جاتے ہیں، جب تکلیف ہٹ جاتی ہے پھر کوئی نہیں۔ لیکن ایک دن آ رہا ہے یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن یہ عارضی پکڑ نہیں ہوگی، چھوٹی موٹی بیماریاں نہیں ہوں گی، یہ چھوڑے دنوں کی قید سالی یا بخار یا یہ نہیں ہوگا، بطشۃ الکبریٰ بہت بڑی گرفت ہوگی۔ اس دن پھر وہ عذاب اٹھائے نہیں جائیں گے، انا منتقمون، بلکہ ہر ایک کو اس کے کردار کا بدلہ دیا جائے گا، جو کچھ اس نے کیا وہ اسے بھگتنا پڑے گا۔ جب قیامت کی گرفت آئے گی تو یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے جو عذاب آتے ہیں یہ ہوتے ہیں سبق حاصل کرنے کے لیے، ان سے تم نہیں سیکھتے تو پھر جب بڑی گرفت قیامت کی آئے گی، وہ بطشۃ الکبریٰ، وہ بہت بڑی گرفت ہے، اس میں روح رعایت پھر نہیں ہوگی، پھر اپنے کردار کو بھگتنا پڑے گا، اس کا انجام بھگتنا پڑے گا۔ اور دنیا میں مثالیں موجود ہیں، وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ، ہم نے تم سے پہلے فرعون کی قوم کو آزمایا، آزمائش میں ڈالا، اور ان کے پاس بہت محبت کرنے والا کریم رسول بھیجا، بہت پیار کرنے والا، بہت ہمدردی کرنے والا۔ اللہ کے نبی کتنے کریم ہوتے ہیں کہ بندہ کفر کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، کفر و شرک میں، گناہ میں غرق ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اسے گناہ اور کفر و شرک کی غلاظت سے نکال کر، نہلا دھلا کر، صاف کر کے اپنے ساتھ کھڑا کر۔ کیا عجیب بات ہے، نبی نیکوں کے لیے نہیں آتے کہ نیکوں کو چن لیں، ہر گناہ گار بدکار کے لیے بھی در رحمت واہ ہوتا ہے۔ تو فرعونیوں نے گمراہی کی حد کر دی، فرمایا ہمارا احسان دیکھو، ہم نے محبت کرنے والا کریم رسول مبعوث فرمایا، اور انہوں نے آواز لگائی اندو الی عباد اللہ انی لکم رسول امین، اللہ کی مخلوق پر ظلم توڑنا بند کر۔ اور یہ بنی اسرائیل جن کو تم نے، بنی اسرائیل کو تو اس طرح استعمال کرتے تھے نا کہ بنی اسرائیل کے قتل کا بھی کوئی جرم نہیں تھا، رات دن ان سے مزدوری اور شہروں کی تعمیر اور احرام کی تعمیر یہ ساری بنی اسرائیل سے فرعونیوں نے کرائی، اور چابک لے کر ماں کو مر بھی جائے بنی اسرائیل تو کوئی پوچھ گچھ نہیں تھی، اذیتیں دیتے تھے اور غلامی کراتے تھے۔ تو فرمایا یہ اللہ کی مخلوق ہے، انہیں میرے سپرد کر دو، میں ان کا انتظام کروں گا، تم پر اگر بوجھ ہیں تم نہیں سنبھال سکتے تو تم ان سے یہ مصیبت اور بگار لینا چھوڑ دو، ادو الیہ، میرے سپرد کر دو، ان کا اہتمام میں کروں گا، ان کے مسائل روزی کے، ان کے زندگی کے مسائل،
ان کا ایک نظام حیات، تو تم ذمہ داری چھوڑ دو، یہ میں کر لوں گا، اور میں تم سب کے لیے اللہ کا امانت دار رسول ہوں، رسول امین، بہت صرف وہی کہتا ہوں، پوری دیانتداری سے وہ بات پہنچاتا ہوں جو اللہ کہنے کا حکم دیتا۔ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اللہ کے سامنے مت اکڑو، سرکشی نہ کرو۔ تم مخلوق ہو کر خالق کے سامنے اکڑنے کی کیا ضرورت رکھتی؟ کیوں اپنی تباہی کو دعوت دے رہے؟ انی آتیکم بسلطان مبین، میں تمہارے پاس واضح دلائل لے کر، تم طاقت سے، غرور سے، کبر سے بات کرتے ہم یہ کر دیں گے، میں تمہارے ساتھ دلیل سے بات کرتا ہوں۔ بات کا ثبوت اس کی دلیل ہوتی ہے، اکڑ نہیں ہوتی میں یہ کر دوں گا، یہ نہیں، اس کی دلیل کیا ہے، تم کیوں کرو گے، تمہارے پاس وسائل کیا ہیں، ذرائع کیا ہے، اس کام کے کرنے کا سبب کیا ہے، کوئی دلیل ہوتی ہے۔ تو میں اللہ کا رسول ہوں، میں دلائل سے بات کرتا ہوں، تم اکڑ کر جواب دیتے ہو ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ تم کہتے ہو ہم تمہیں پتھر مار مار کر سنسار کر دیں گے، قتل کر دیں گے، یہ کیا کر لو گے تم؟ فرمایا وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ، میں اس پروردگار کی پناہ لیتا ہوں جو میرا پالن ہار بھی اور تمہارا رب بھی ہوئی ہے، تمہیں بھی یہ بازو، یہ طاقت، یہ ہوش، یہ خرد، یہ مارنے کی یا صلح کی قوت اسی نے دی ہے، میں اس کی پناہ پکڑتا ہوں، وہ تمہیں توفیق ہی نہیں دے گا کہ میرا کچھ بگاڑ سکو۔ کیا کر لو گے تم؟ اور پھر اگر تمہیں یہی ضد ہے کہ ہم نے نبی کو نہیں ماننا، فَإِن تُؤْمِنُوا بِي فَاعْتَزِلُونِ، اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو میرے ایذاء کے درپے مت ہو، میرے ساتھ دشمنی مت کرو، میں جانوں اللہ کی مخلوق جانے، جو مانتا ہے وہ مان لے گا، تو میرا راستہ تو نہ روکو، چھوڑ دو مجھے، میں جانوں اللہ کی مخلوق جانے۔ لیکن گناہ کی مصیبت یہ ہے کہ ہر بدکار آج بھی جانتا ہے کام خلاف شریعت کرنا، لیکن اس کے لیے فتویٰ لینا چاہتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں یہی شریعت ہے، یہی صحیح ہے۔ یہ عجیب بات ہے، ہر بندہ جو فیصلہ کر لیتا ہے نا پھر کہتے ہیں یہی درست ہے، یہی ہونا چاہیے۔ اور عجیب بات ہے، پیسے دے کر فتوے خریدتے ہیں، جو پیسے دے کر جھوٹ موٹ فتویٰ لکھا رہا ہے اسے پتہ نہیں یہ غلط ہے، کہتا ہے نہیں یہ صحیح ہے۔ فرمایا تم کفر پہ قائم ہو اور توحید کو روکتے ہو، اللہ کی بات کو روکتے ہو۔ بھئی اگر تم نہیں ماننا چاہتے تو کم از کم ایک بات ہے کہ تم نہیں مانتے تو راستے سے ہٹ جاؤ، جو مانتا ہے اسے تم ماننے دو۔ لیکن جب انہوں نے بہت تنگ کیا، نہ مانے، فدعا ربہ، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا، ان ہؤلاء قوم مجرمون، یا اللہ ان بدکاری ان میں رچ بس گئی ہے، یہ من حیث القوم ساری بدکار ہو گئی، برائی ان کی نس نس میں سما گئی ہے۔ تو ارشاد ہوا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، ٹھیک ہے ایسی بات ہے تو آپ ان سے الگ ہو جائیں، اور میرے بندوں کو، جو آپ کو مانتے ہیں وہ میرے بندے ہیں، جو آپ کی بات سنتے ہیں وہ میرے بندے ہیں، جو ایمان لائے ہیں وہ میرے بندے، انہیں لے کر راتوں رات نکل جائیں، لیکن میں نبی آپ کو بتا دوں، اللہ فرماتے ہیں انکم متبعون، یہ تمہارا پیچھا کریں گے، اس سے مت گھبرانا۔ آپ بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات نکل جائیں، یہ آپ کے پیچھے آئیں گے، کوئی بات نہیں، انہیں آنے دیں۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا،
ہم آپ کے لیے سمندر میں خشک راستے بنا دیں، لیکن جب آپ پار ہو جائیں تو یہ دعا نہ کرنا کہ اللہ یہ راستے بند کر دے، وہ راستے رہنے دینا۔ اے میرے نبی یہ عرض نہ کرنا کہ جب آپ پار ہو جائیں تو کہیں یا اللہ یہ راستے بند کر دے، فرعونی پیچھے نہ آئے، وہ راستے خشک رہنے دینا۔ قرآن کریم فرماتے ہیں پانی اس طرح پھٹا قد تود العظیم، بڑے بڑے تودے پہاڑ بن گئے پانی کے، اور درمیان میں راستے۔ اللہ کریم نے ایسی ہوا چلائی کہ سمندر کا کیچڑ بھی خشک ہو گیا اور خشک راستے بن گئے۔ بنی اسرائیل اس سے گزر گئی۔ فرمایا یہ خیال دل میں بھی نہ کرنا کہ یہ راستے بند ہو جائیں، کہ فرعونی رک جائیں، انہیں ذرا اندر آنے دو۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی کی سوچ بھی دعا ہے۔ اللہ کا رسول جس طرح سوچتا ہے وہ بھی، ہم بھی جو سوچتے ہیں یہ دعا ہے، جو خواہش کرتے ہیں۔ زبان سے نبی کہیں تو وہ تو دلوں کو جاننے والا ہے۔ ہمیں بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ زبان پہ کیا ہوتا ہے، دل میں کیا ہوتا ہے۔ اصل دعا وہ ہے جو دل میں ہوتی ہے۔ تو وہاں موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جانا کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ اب ہم پار آ گئے، بنی اسرائیل پار آ گئی، راستے بند ہو، نہیں، راستے خشک اور کھلے رہنے دیں۔ انہم جند مغرقون، یہ پورا لشکر جب اندر آ جائے گا تو پانی از خود مل جائے گا اور یہ غرق ہو کر تباہ ہو جائے گا۔ فرمایا کم ترکو من جنات و عیون، کتنے باغات اور چشمے، وزروع و مقام کریم، کھیتیاں، اور کتنے محلات اور خوبصورت مکان، و نعمت کانوا فیہا فاکہین، اور کتنی نعمتیں جن میں وہ عیش کرتے تھے، چھوڑ کر کے آب ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ اللہ اور اللہ کے نبی کی نافرمانی کا انجام تو یہ ہوتا ہے کہ سارا کچھ چھوڑ کر حسرت کی موت نصیب ہوتی ہے۔ ہر کوئی چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ اب جس نے تعمیر آخرت کی ہے اسے حسرت نہیں ہوتی، چونکہ دنیا کی نسبت اربعہ گنا بہتر نعمتیں آگے اسے نصیب ہو جاتی۔ جس کے 10 روپے ضائع ہو جائیں اور اسے 10 لاکھ 10 کروڑ 10 ارب مل جائے تو 10 روپے کا افسوس کہاں کرے گا؟ تو جس کے وہ 10 وہ چھن جائے اور آگے جوتے پڑے سزا ہو، وہ تو روئے گا کہ یار یہ کتنے آرام سے مزے سے رہتے تھے۔ تو فرمایا کتنی نعمت، وہ حسرت الگ، آگے عذاب الہی الگ۔ اغرقوا فادخلوا نارا، قرآن کریم کہتا ہے غرق تو پانی میں ہوئے، آگ میں گھس گئے۔ بظاہر غرق دریا ہوئے، پانی میں اغرقوا، پانی میں غرق ہوئے، فادخلوا نارا، لیکن آگ میں پہنچ گئے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح شام تازہ آگ ان پر بھیجی جاتی۔ کبھی قیامت تو قائم نہیں نہ ہوئی، جس کا مطلب ہے عذاب و ثواب برزخ برحق ہے۔ اور قیامت کو فرمایا شدید عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ گھر کے آب ہونے سے لے کر اب تک اور قیامت تک صبح شام تازہ آگ جہنم کی فرعون اور آل فرعون پر بھیجی جاتی ہے۔ اسی کو برزخ کا عذاب برحق ہے تو ثواب بھی برحق ہے۔ اور جب قیامت قائم ہوگی تو بہت بڑے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ کتنی خوبصورت محلات، باغات، چشمے، نہریں، بستی ہوئی زمینیں، نعمتیں، ریشمی لباس اور کھانے پینے اور نعمتیں چھوڑ کر چلے گئے۔ کذالک، ایسا ہی ہوتا ہے۔ جو پودا بھی آپ لگاتے ہیں ایک دن پھل لے آتا ہے۔ برائی کا پودا یہی پھل لاتا ہے، کفر کا اور شرک کا پودا ایسا ہی پھل لاتا ہے۔
وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، جن کو انہوں نے غلام بنا رکھا تھا، جس قوم کو انسانی درجہ دینے کو تیار نہیں تھے، ہم نے حکومت، ملک، سلطنت، محلات، سونے کے ذخائر اور وہ نعمتیں ان کے سپرد کر دی۔ فما بقت علیہ السماء، کوئی نہیں آسمان رویا ان پر۔ اتنی بڑی سلطنت، اتنی بڑی ریاست، اتنا بڑا شہنشاہ، اس کے عمراء، اہل دربار، وزراء، جرنیل، فوج، آرمی، سب کچھ غرق ہو گئی، آسمان تو نہیں رویا، بل ارض نہ زمین روئی۔ مراد ہے کہ اللہ کی کائنات پر تو کوئی اثر نہیں ہوا، ویسا ہی نظام کائنات چل رہا ہے، کچھ نہیں رکا، سب کچھ ویسا ہی ہے، وہی سورج طلوع ہو رہا ہے، وہی ہوائیں چل رہی ہیں، وہی بادل برس رہے ہیں، وہی کھیتیاں اگ رہی ہیں، ہوا تو کچھ بھی نہیں۔ اور ایک حدیث شریف کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جب اللہ کا کوئی نیک بندہ مرتا ہے تو اس پہ زمین بھی روتی ہے جس پہ وہ عبادت کیا کرتا، اور آسمان بھی روتا ہے جس سے اس کی عبادت گزر کر بارگاہ الہی میں جاتی تھی۔ ارض و سما محسوس کرتے ہیں کہ وہ لذت جو اس کے سجدوں میں تھی وہ ختم ہو گئی۔ فرمایا ان پر تو نہ زمین نے افسوس کیا نہ آسمان نے، انہوں نے بھی سمجھا خس کم جہاں پاک، بوجھ اترا جان چھوٹی۔ وما کانوا منظرین، اور جب گرفت آئی تو پھر انہیں کوئی مہلت نہیں دی گئی۔ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر وہ سوچنے کا موقع گزر جاتا ہے، پھر کوئی مہلت نہیں ملتی، پھر ایک دم سے ہر چیز تباہ ہو جاتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کریم اپنے عذابوں اور اپنی گرفت سے معاف فرمائے، اپنی اور اپنے حبیب کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائیں، نیکی پہ قائم رکھیں، نیکی پہ موت نصیب ہو اور نیک انجام ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا انت ولینا فی سفرنا ماضرنا۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم ربنا وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیر من الاولی وصلی اللہ تعالی علی حبیبک رحمتک۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔
ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔